السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسرا کی آنکھوں سے اب محبت کی پٹی آخر کار سرکنا شروع ہو چکی ہے اور سلطان کا اصلی چہرہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے کیسے آدمی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا جو بظاہر تو بہت پرفیکٹ نظر آتا ہے لیکن اندر سے اتنا کھوکھلا ہے کہ اس نے مجھے بھی اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ اسرا کی پسند، اسرا کی خواہشات، اسرا کی خوشیاں تو سلطان نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اسرا کی خوبیاں بھی سلطان کو خامیاں نظر آتی تھیں، جبکہ اپنی خامیوں کو بھی وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پہلے تو اسرا اپنی محبت کی رو میں بہہ کر یہ سب اگنور کر دیتی تھی، لیکن اب جب سے اس نے سلطان کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے تو اسے احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ آدمی تو بہت ہی خود پسند ہے، اپنے سوا اسے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ اور سب سے زیادہ ہرٹ تو اسرا سلطان کی بے وفائی پر ہوئی ہے۔ جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں سلطان کو کوئی نہ کوئی لڑکی مل جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے ملتی ہے جیسے سلطان کے ساتھ اس کے بہت گہرے مراسم رہ چکے ہوں، اور سلطان اس کو بھی اپنی خوبی بنا کر پیش کرتا ہے کہ اگر لڑکیاں میرے اندر اتنی انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں میرا کیا قصور، میں ہوں ہی اتنا گڈ لکنگ، ہینڈسم اور اسٹیبلش، ویل سیٹلڈ کہ لڑکیاں تو بس میرے پیچھے پاگل ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو تم خوش قسمت ہو کہ جسے میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے سلیکٹ کر لیا، ورنہ تو تم سے بھی بہت بہتر لڑکیاں میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھیں۔ اور خاص طور پہ اسرا نے جب سلطان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا میں آفس میں ہوں، جبکہ اسرا اور اس کی بھابھی نے شاپنگ مال میں اسے لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد تو اسرا کی برداشت جواب دے گئی ہے۔ فیصلہ تو اس نے یہ کیا تھا کہ وہ سلطان کو چھوڑ دے گی، لیکن اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ گھر بسانا بہت مشکل ہے، اجاڑنا تو 2 منٹ کا کام ہے، اور لڑکی کو آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کو سنوارنے کی، اور آدمی کی ایسی برائیوں کو اگنور کر کے اس پہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اگر تشہیر کرو گی تو آدمی مزید ڈھیٹ ہو جائے گا، لیکن تم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم سلطان کی برائیوں پر پردے ڈالنا سیکھو اور اس کے ساتھ ہر طرح سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ محبت سے تو مرد کو جیتا جا سکتا ہے، مقابلے اور انا سے جیتا نہیں جا سکتا۔ خیر، اسرا کے دل سے اب سلطان کی محبت تو کافی حد تک کم ہو چکی ہے، لیکن وہ سوچ لیتی ہے کہ اگر سلطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں بھی اسے اتنے آرام سے تو نہیں چھوڑوں گی، اسے اس کا مزہ تو چکھا کے رہوں گی۔ اب حالانکہ گھر چھوڑنے سے پہلے وہ سلطان سے یہ تو کہہ کر آئی تھی کہ اگر آپ مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں گھر واپس آؤں گی، اور سلطان جو اسرا کو مس تو بہت کر رہا ہے لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ اسے لینے جانا نہیں چاہتا، تو اسرا اپنی ماں کی باتوں کو سننے کے بعد یہی سوچتی ہے کہ مجھے خود ہی گھر واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ سلطان جیسے مرد کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، میں کسی اور لڑکی کی زندگی اس شخص کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دوں گی۔ اب وہ سلطان کے گھر واپس تو جائے گی لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے نہیں، بلکہ بدلے کی آگ میں جل کے۔ اب جب اسرا اپنے سسرال واپس جاتی ہے تو سلطان کی سوتیلی ماں بھی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو سلطان کو سمجھانا چاہیے، اسے اسرا جیسی سلجھی ہوئی اور اتنے امیر گھر کی لڑکی کبھی بھی نہیں ملے گی، اور اگر سلطان اسرا کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ اسرا سے کافی ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، اس کے بعد جو چاہے فیصلہ کرے۔ دوسری طرف سلطان جب پریزے سے ملنے ہاسپٹل جائے گا تو پریزے کی ڈاکٹر اسے بتائے گی کہ وہ تو ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور یہاں سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر تو سلطان شوق میں آ جائے گا، کیونکہ وہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پریزے ٹھیک ہو اور مینٹل ہاسپٹل سے باہر جائے، اس طرح سے سلطان پھنس بھی سکتا ہے۔ بہرحال وہ ڈاکٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر مجھے پریزے نہ ملی تو بہت برا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ دوسری طرف پریزے نوفل سے لیپ ٹاپ مانگتی ہے، پھر اس کے اوپر سلطان کو سرچ کرتی ہے اور اس کا سوشل میڈیا پروفائل اسے مل جاتا ہے۔ پہلے تو سلطان کی پروفائل دیکھتے ہی پریزے کو مائنر لیول کے پینک اٹیکس آئیں گے، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال لے گی، اور وہ ہو سکتا ہے نوفل کو اپنی ساری داستان بتا دے کہ میں کس شخص کی وجہ سے پاگل ہو کر مینٹل ہاسپٹل گئی تھی، اور میں اس سے اب بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد بھی درکار ہوگی۔ نوفل جب پریزے کی ساری کہانی سنے گا تو وہ اسے یقین دلائے گا کہ میں بہت جلد تمہاری فیملی کو بھی تلاش کر لوں گا اور اسے ساری بات بتا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا
کہ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اور سلطان جیسے شدت پسند آدمی سے بدلہ لینے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن آج کے بعد تمہیں پینک اٹیکس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تمہیں اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ سلطان اول تو یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اگر اسے پتہ چل بھی جائے کہ تم یہاں پر ہو تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اسرا اپنے بھائی سرور سے کہے گی کہ بھائی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ میری مدد کریں گے۔ تو سرور کہے گا کہ مجھے اپنا وعدہ اچھے سے یاد ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اسرا اپنے بھائی سے کہے گی کہ کیا اپنی سورسز لگا کر آپ مجھے سلطان کے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری ہسٹری نکلوا کر دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ سلطان ایک نارمل آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی مریض ہے اور اسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ اب سلطان کو تو پریزے کی طرف سے پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ وہ آخر کہاں چلی گئی اور وہ ذہنی طور پر تندرست کیسے ہو گئی، کیونکہ سلطان تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے ذہنی ٹارچر دے کر ہمیشہ ہی پاگل خانے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اب اسے یہی فکر ہے کہ اگر پریزے میرے تک پہنچ گئی اور اسے اسرا سے میری شادی کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ اسرا اور اس کے گھر والوں تک پہنچ جائے اور انہیں میری ساری حقیقت بتا دے۔ اس سے پہلے ہی مجھے اسے جان سے مارنا ہوگا۔ دوسری طرف اسرا سلطان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے کمرے کی اس کی چیزوں کی تفصیل سے تلاشی لے گی، اور اتفاق سے اسے ایک ڈائری مل جائے گی جس میں سلطان نے ان تمام لڑکیوں کے نام لکھے ہوں گے جو سلطان کا شکار بن چکی ہیں۔ تو اسرا سوچ لیتی ہے کہ مجھے ان تمام لڑکیوں سے رابطہ کرنا ہوگا سلطان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس لڑکی سے بھی رابطہ کرنا ہوگا جو ریہیب سینٹر میں ہے اور جس کے بارے میں سلطان کہتا ہے کہ وہ اس کے دوست کی بہن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مل کر مجھے سلطان کے بارے میں کافی زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور دوسری طرف سلطان کی بہن کا رشتہ آتا ہے جو کہ اس کی پسند کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس کی ماں اسے بہت خوش ہو کر کہتی ہے کہ شکر کھانے والے کو آخر شکر مل ہی جاتا ہے، کیونکہ سلطان کی بہن کی یہی خواہش تھی کہ میں جس لڑکے سے شادی کروں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہو، اکیلا رہتا ہو، آؤٹ آف کنٹری رہتا ہو اور سسرال کا کوئی جھنجھٹ نہ ہو۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ سلطان کی بہن نے بھی جو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اس کا آئیڈیل بھی شادی کے بعد اسے ویسے ہی مینٹلی ٹارچر کرے گا اور ذلیل و خوار کرے گا، جس طرح سے سلطان اور اس کی بہن نے مل کر اسرا کو مینٹلی ٹارچر کیا ہے اور کمپلیکس کا مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ پریزے کو سلطان کا سوشل پروفائل تو مل ہی چکا ہے، کیا اب وہ اس پروفائل کے ذریعے پتہ چلانے کی کوشش کرے گی کہ سلطان کی زندگی میں اب کیا چل رہا ہے، اور جب سلطان کی شادی کا پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی اسرا اور اس کے گھر والوں کو مل کر سلطان کی ساری حقیقت بتا دے۔ لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سلطان، جسے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی اپنی ذات کے سوا، اسے اب تھوڑی تھوڑی اسرا سے محبت ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو کیا سلطان اب خود کو تبدیل کرے گا اور اسرا کے اوپر ڈھائے گئے مظالم کی اس سے معافی مانگے گا، یا اس سے پہلے ہی اسرا اپنا بدلہ لے گی اور سلطان کو اپنی لائف سے کک آؤٹ کر دے گی؟ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔